امریکی فوج اور انٹیلیجنس کے اہلکار گزشتہ 18 برسوں سے افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ان کارروائیوں کے نتیجے میں ملک میں مبینہ طور پر متاثرہ افراد کی طرف سے جنگی جرائم کی 700 شکایات سامنے آئی ہیں۔ بین الاقوامی عدالت یا ICC نے اس ضمن میں پہلی بار اپنے وکلاء کو امریکی افواج کے خلاف تحقیقات کا اختیار دیا ہے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ ہم اس جعلی عدالت کی جانب سے اپنے لوگوں کو خطرے میں ڈالنے پر خاموش نہیں رہ سکتے، اور میں دنیا بھر میں اپنے بہت سے قریبی اتحادیوں کو ایک پیغام دیتا ہوں کہ اگلا نمبر آپ کا ہو سکتا ہے۔ جمعرات کے روز امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے تحقیقاتی عمل میں ملوث ICC کے اہلکاروں پر اقتصادی اور سفری پابندیوں کا اعلان کیا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے عالمی عدالت کو نشانہ بنانے کے اقدام کی مذمت کی ہے۔ اس حکم نامے کے سب سے تشویشناک پہلو یہ ہیں کہ آپ کے پاس ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے متعارف کرائے جانے والے ایسے نظام موجود ہیں جو عموماً امریکہ کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ICC کیا تحقیقات کر رہا ہے۔ مجوزہ تحقیقات خصوصاً ان جنگی جرائم اور سنگین جنگی جرائم کے بارے میں ہے جو افغانستان کی سرزمین پر تمام فریقوں کی جانب سے سرزد ہوئے۔ اب ظاہر ہے کہ امریکہ اس تنازع کے بہت سے فریقوں میں سے ایک ہے، لیکن اس میں طالبان، افغان حکومت اور اس کے ادارے بھی شامل ہیں، لہٰذا ٹرمپ انتظامیہ صرف ایک فریق کے لیے استثناء حاصل کرنا چاہتی ہے۔ سیکرٹری دفاع مارک ایسپر نے کہا ہے کہ امریکہ کبھی اس آئین کا فریق نہیں بنا جس کے تحت عالمی عدالت تشکیل پائی، اور اس نے اپنے اہلکاروں پر عدالت کے اختیار کو کبھی قبول نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری قوم اور یہ انتظامیہ ایسے امریکی شہریوں کی ناجائز تفتیش کی اجازت نہیں دے گی جنہوں نے ہمارے ملک کی خدمت کی ہے۔ اس کی بجائے ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی جانب سے مبینہ بد انتظامی کے بارے میں معلومات کو امریکی حکام کے حوالے کیا جائے تاکہ ہم مناسب کارروائی کر سکیں، جیسا کہ ہم ماضی میں مستقل طور پر کرتے رہے ہیں۔ دونوں سیاسی جماعتوں کے قانون ساز ICC کی طرف سے امریکہ اور اس کے اتحادی اسرائیل کی تحقیقات کے حوالے سے زبانی طور پر مخالفت کر چکے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے عدالت کے اہلکاروں پر پابندیاں لگانے پر صدر ٹرمپ کی تعریف کی ہے۔ سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔